کیا وقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیز ہے؟ جیسے اس نے یہ کائنات بنائی، زمین، چاند، آسمان، ستارے بنائے، کیا ایسے ہی خدا تعالیٰ نے وقت کو بھی بنایا؟ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا وقت سوئے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ 1 دن یا کچھ اس سے زیادہ۔ جب ان کی نگاہ اپنے کھانے پر پڑی تو وہ گرم تھا، لیکن ان سے چند فیٹ کے فاصلے کے اوپر ان کے گدھے کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں اور باقی پوری دنیا کے اندر 100 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر کسی قسم کے بایولوجیکل افیکٹس کا اثر نہیں پڑا، ان کے جسم کے اوپر آب و ہوا کا اثر نہیں پڑا، ان کے کھانے کے اوپر آب و ہوا کا اثر نہیں پڑا، لیکن ان کے گدھے کے اوپر اثرات پڑے، تمام ان حیاتیاتی تبدیلیوں کے جو کہ ایک انسان کے ساتھ یا اس کائنات میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیے کہ مکہ کے اندر بہت ہی کم بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ سال میں 1 یا 2 بار اگر بارش ہو جاتی تو پہاڑوں سے پانی سارا آ کر خانہ خدا میں جمع ہو جاتا، پھر دھوپ یا بارش سے وہ پانی سوکھتا۔ اسی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی اثر نو تعمیر کریں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے دیواریں گرا دیں تو خدا تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو۔ چنانچہ بڑی سوچ بچار کے بعد حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ نے کافی تگ و دو کے بعد 2 یا 4 پتھر گرا دیے۔ اس دن مکہ کی وادی کے اندر سکوت چھا گیا، کسی شخص نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی اور سب لوگ اپنے گھروں میں خاموشی سے چلے گئے اور اس خوف سے رات گزار دی کہ شاید اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو۔ مگر جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کچھ خیر و عافیت سے تھا۔ قریش مکہ کو ہمت ہوئی، حوصلہ بڑھا ان کا، اور انہوں نے کعبہ کی دیواریں گرا دیں اور کھدائی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جن پتھروں کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ وہاں پر انہیں 3 کتبے ملے۔ ان کتبوں پر سرین زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک یہودی عالم تھا، اس عالم نے اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ پہلے کتبے پر تحریر تھی کہ میں ہوں اللہ، اس کائنات کا مالک، کل کائنات کا مالک، اور میں نے چاند، ستارے، سورج بناتے وقت اور وقت کی تخلیق کے وقت اس جگہ کو پیدا کیا تھا اور 7 فرشتوں کے پروں سے اسے ڈھانپ دیا۔ دوسرے کتبے پر تحریر تھی کہ جس نے نیکی کی اس نے اس کا پھل پایا، اور جس نے برائی کی تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار تھا۔ تیسرے کتبے پر بھی اسی سے ملتی جلتی تحریر تھی کہ انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ نیک اعمال کا اچھا صلہ ملتا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ خاردار پودے کے اوپر انگور کے پھل لگے۔ وہ تینوں کتبے وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ اب جو پہلا کتبہ تھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ نے چاند، ستارے، سورج بناتے وقت اور وقت کی تخلیق کے وقت خانہ خدا بنایا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو بنا دیا تھا، اس کی تخلیق کر دی تھی۔ اب تیسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے 2 واقعات کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ واقعہ ہے معراج النبی کا۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا، آسمانوں پر گئے، جنت اور دوزخ دیکھی اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ قریش مکہ نے جب ان سے شہادت مانگی تو آقا نے فرمایا کہ راستے سے ایک قافلہ ہے جو مکہ کی طرف آ رہا ہے، میں وہاں پر رکا اور ان لوگوں سے میں نے پانی پیا۔ اسی اثناء میں وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا اور قریش مکہ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک شخص آیا تھا اور اس نے ہم سے پانی مانگا تھا اور ہم نے اسے پانی دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ تک کا سفر، زمین و آسمان، کائنات کا سفر، جنت دوزخ تک کا سفر، اور کائنات اپنے وقت پہ چلتی رہی۔ کیا یہ بھی ایسا ممکن ہے؟ اب جاتے ہیں ایک چوتھی چیز کی طرف۔ قیامت والے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سور کتنی دیر بعد پھونکا؟ تو وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور پلک بھی نہیں جھپکی تھی کہ میں نے سور پھونک دیا۔ یعنی کہ اتنا سا لمحہ، کتنی صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال، سینکڑوں سال، اربوں سال، کروڑوں سال بیت گئے، لیکن وہ کہیں گے کہ پلک جھپکتے ہی میں نے سور پھونک دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جو مومنین ہوں گے ان کے لیے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔
یعنی کہ اتنے عرصے میں جب ہر طرف ہولناکی ہوگی، کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی، افراتفری ہوگی، بہت ہی ہولناک دن ہوگا، لیکن مومن کے لیے وہ اتنا ہی ہوگا کہ ظہر اور عصر کا درمیان، اور اس دوران اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جس دن سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر پوری دنیا کے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ سورج اعمال کے مطابق انسانوں کے قریب آ جائے گا، ہر شخص کو فکر ہوگی، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لیکن مومنین کے لیے وہ وقت کتنا قلیل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وقت کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، ہم نہیں سوچ سکتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔